یہ کہانی ہے ایک سپاہی کی جس کی پیشانی نے اپنے بیوی کے دوپٹے کی خوشبو میں صرف 7 دن ہی بتائے تھے، جس کی ہم سفر کی مانگ میں فقط 1 ہفتے تک سندور رہا، پھر جنگ نے دونوں کو لوٹ لیا۔ جنگ کا اعلان ہوا اور وہ چلا گیا بغیر پکارے، بغیر کچھ بولے، بس ایک مورچہ، ایک گولی اور ایک حکم، ایسے جیسے ہوا میں وعدہ چھوڑ کے کوئی جسم رخصت ہو جائے۔ گاؤں کے کچے راستے اور چوکھٹ پر رکھی نیلی چپلیں کئی بہاریں گنتی رہیں، لیکن وہ واپس نہیں آیا، اور وہ عورت ہر خزاں کو بھیجے ہوئے خطوں کی طرح کھولتی رہی کہ شاید کسی دن کسی کونے سے اس کے شوہر کی مہک نکل آئے۔ ہوائیں چلیں، گرمیاں آئیں، سردیاں آئیں، پتجھڑ گزری، پیپل کے پتے بوڑھے ہوتے رہے، مگر اس عورت کے اندر کا موسم نہ بدلا۔ وہ جانتی تھی کہ شوہر جنگوں پہ نکلیں تو ایک پلنگ ہمیشہ کے لیے خالی ہو جاتا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، وہ مر گیا ہوگا، دشمن کی گولی لگی ہوگی، یا کسی مورچے میں دفن ہوگا، یا شاید کہیں اور زندہ ہوگا، مگر وہ عورت ہنس دیتی تھی، ایسے جیسے خدا کو یقین دلا رہی ہو کہ محبت کبھی دفن نہیں ہوتی۔ پھر ایک رات وہ سپاہی لوٹا، خاموش، جھکا ہوا، حیران اور اپنی ہی چھاؤں سے ڈرا ہوا۔ اس کے کاندھے پر ایک شرٹ تھی جس پر ایک پرانا دھبا تھا، ایک بے گناہ بچے کے خون کا داغ۔ اس کی بیوی اس کے گلے لگ کے بغیر کچھ کہے کئی گھنٹوں تک روتی رہی۔ بیوی نے بتایا کہ ہمارا ایک بیٹا ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور بیٹے کو نیند سے جگا کر لائی، جس کی صرف ایک آنکھ تھی، بائیں آنکھ۔ سپاہی کی سانس رک گئی اور وہ ساکت ہو گیا۔ کئی سال پہلے جنگ کے دوران ہونے والا سارا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ سپاہی کو یاد آیا کہ وہ گرمی کی ایک دوپہر تھی، آسمان پر دھوئیں کی لکیر ایک مردہ سانپ کی مانند لوٹ رہی تھی، جنگ زوروں پر تھی۔ بارڈر کے اس پار ایک گاؤں جل رہا تھا، گھاس کے چھپر میں آگ بھڑک رہی تھی، اور اس کی رائفل جو کبھی وردی کا زیور سمجھی جاتی تھی، آج جیسے کسی سزا یافتہ مجرم کی انگلیوں میں تھرک رہی ہو۔ پوری جنگ صرف ایک انگلی میں سمٹ آئی تھی۔ کمانڈر کا حکم تھا، دیوار کے پیچھے حرکت ہے، فائر! سپاہی کی سانس اکھڑنے لگی۔ اس نے نظر جمائی، ایک ٹوٹی ہوئی دیوار دھوئیں سے لپٹی تھی، ادھ کھلی اینٹوں کے پیچھے ایک سایہ لرز رہا تھا۔ دشمن ہو سکتا ہے، کسی نے پھر کہا۔ سپاہی نے آنکھ بند کی، ٹریگر دبایا، پھر خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جو گولی کے بعد نہیں، کسی پرانی بد دعا کے بعد چھاتی ہے۔ سپاہی آہستہ سے دیوار کی طرف بڑھا، وہ دیوار کے پیچھے پہنچا، وہاں ایک بچہ تھا، 4 یا 5 سال کا۔ اب وردی میں سپاہی نہیں، پچھتاوا تھا۔ ننگے پیر، گندمی جلد اور ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی پتنگ، جسے وہ بچہ جنگ کے بادلوں کو چیر کر آسمان میں اڑانا چاہتا تھا۔ گولی اس کی بائیں آنکھ میں لگی تھی، ایسے جیسے کسی خواب میں سورج پر سیاہی گرا دی گئی ہو۔ وہ اس بچے کو اٹھانے کے لیے بڑھا ہی تھا کہ کسی اور بندوق سے نکلی گولی اس کا سینہ چھلنی کر گئی۔ اس دن وہ سپاہی لڑائی نہیں جیتا تھا، نہ دشمن سے، نہ اپنے آپ سے۔ وہ تو بس ایک معصوم کی آنکھ سے گزر کر ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا تھا۔ اور آج اتنے برس بعد اس کا بیٹا بھی اسے بائیں آنکھ سے دیکھ رہا۔ اسے یاد آیا کہ خون صرف بہتا نہیں، وارث بھی ہوتا ہے۔ سپاہی اکثر رات کو جاگتا اور اسے گود میں لے کر کہتا، بیٹا، اگر تو کبھی بندوق اٹھائے تو یاد رکھنا کہ آنکھیں چاہے دشمن کی بھی کیوں نہ ہوں، وہ صرف آنکھیں نہیں ہوتی، وہ تو کسی ماں کی دعاؤں کی شکل ہوتی ہے۔ اور سچ کی کوئی یونیفارم نہیں ہوتی، وہ بس ننگا ہوتا ہے۔ میں بھی ایسا ہی تھا، میری بندوق میں سوال تھے، میری گولیوں میں آنسو، میں تیری دادی کی لوریوں سے زیادہ بارود کے شور میں پلا۔ میرے بیٹے، مجھے بچوں پہ گولیاں چلانے کا حکم تھا اور تجھے سکول بھیجنے کی تمنا بھی۔ مجھے فتح اور جیت کے معنی آج تک سمجھ نہیں آئے، بس لاشوں کا وزن یاد رہا۔
وہ جو زمین کے ٹکڑوں پہ جھنڈے گاڑتے ہیں وہ خود کبھی خندقوں میں نہیں اترتے، سرحد خطرے میں ہے کہہ کر اپنی اولادیں پردیس چھپا دیتے ہیں۔ میں سچ کہوں تو میں ان میں سے تھا جنہیں کبھی دشمن دکھائی ہی نہیں دیے۔ میں توپوں کا ایندھن تھا جو صرف کرسی کے گرد بسائی گئی سلطنت کی بھینٹ چڑھا۔ کاغذوں پر لکھی جنگیں ٹینکوں کے آگے گوشت کے جسموں سے لڑی گئیں۔ جنگیں عجیب ہوتی ہیں بیٹا، ان کا آغاز دو حکمرانوں کی تقریر سے ہوتا ہے اور انجام ماں کی گود میں۔ کوئی کھیت میں مرتا ہے، کوئی مسجد میں، کوئی بازار کے بیچ، کوئی مندر میں، کوئی سڑک پر، مگر سب کی قبریں ایک جیسی خاموش ہوتی ہیں۔ سپاہی نے دیکھا کہ اس کے بیٹے نے ایک آنکھ بند کر لی، پھر اسے کچھ یاد آیا اور اس نے دل میں کہا، کبھی کبھی سب سے بڑی جنگ اپنے بیٹے کے سامنے سچ بولنا ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کمرے میں دیر تک روتی رہی۔ مائیں اپنے بیٹوں کی قبروں پر پھول چڑھا کر لوٹ رہی تھیں۔ حکمرانوں نے ہاتھ ملا لیے تھے، یوں ایک جنگ ختم ہو چکی تھی پر معاف نہیں ہوئی تھی۔